بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم النحو کے ایک اور نئے سبق کو پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اسماء موصولہ۔ تو ہم نے اس سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ اس میں غیر متمکن یا کہہ لیں مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ ان 8 قسموں میں سے پہلی قسم تھی مضمرات، اس کو ہم نے اس کے ما لہو علیہ کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ دوسری قسم ہے اسماء موصولہ، اس کو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے صاحب کتاب اسماء موصولہ جو عربی زبان کے اندر ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو اسماء موصولہ کیا ہے؟ الذی، اللذانی، اللذین، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللواتی، ما، من، ایٌ، ایتٌ۔ ٹھیک ہے، سب کا ترجمہ یہ ہے: الذی وہ ایک مرد کے، اللذانی وہ 2 مرد کے، اللذینی وہ 2 مرد کے، اللذین وہ سب مرد کے، اللتی وہ ایک عورت کے، اللتانی وہ 2 عورتیں کے، اللتینی وہ 2 عورتیں کے، اللاتی وہ سب عورتیں کے، اللواتی وہ سب عورتیں کے، ما جو چیز کے، من جو شخص، اور ایٌ ایتٌ۔ ٹھیک ہے، اس کا نیچے دیکھیں آپ کہ اور الف لام بمعنی الذی اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں، تو یہ بھی اس میں موصول ہے۔ اور مثال دی ہم جیسے الضارب یعنی بمعنی الذی ضرب، تو الضارب اس میں فاعل کیسے گیا؟ اس کے اندر جو الف لام ہے وہ الذی کے معنی میں جو اس میں موصول ہے۔ اور المضروب بمعنی الذی ضرب، تو یہ بھی اس میں موصول ہے، اور المضروب اس میں مفعول کے اندر الف لام ہے وہ الذی اس میں موصول کے معنی میں۔ اور ذو بمعنی الذی قبیلہ بنی طے کی زبان میں۔ تو یہ عربوں کے مختلف قبائل تھے، اور ان سب کی جو زبان تھی وہ عربی زبان تھی، مگر ان کی زبان کے اندر بھی جزوی اختلاف تھا۔ جیسے اردو زبان کے اندر ہے، ہماری تہذیب کے اندر ایک لکھنوی اردو زبان تھا اور ایک دلی یعنی دہلی کا اردو زبان تھا۔ دونوں اردو زبان بولتے تھے، مگر ان کی کچھ جزوی فرق تھا۔ کچھ چیزیں تھی جو اہل لکھنؤ کے نزدیک مؤنث تھی مگر اہل دہلی کے نزدیک مذکر تھی، اور کچھ اس کا الٹا تھا۔ تو اسی طرح عربوں کے مختلف قبائل کے اندر عربی زبان میں جزوی اختلاف تھا۔ اسی میں سے تھا ذو، اس کو اہل قبیلہ بنی طے والے الذی کے معنی میں استعمال کرتے تھے، اور دیگر قبائل استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو قبیلہ بنی طے کے نزدیک ذو یا الذی کے معنی میں، یعنی یہ اس میں موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس میں موصول کے ساتھ لاحق ہے۔ جیسے جاء ذو ضربک یعنی الذی ضربک۔ ایٌ و ایتٌ معرب ہیں اور بغیر اضافت کے ان کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فائدہ: اس میں موصول وہ اسم ہے جو تنہا جملہ کا پورا جز بغیر صلہ کے نہیں ہوتا۔ تو اس میں موصول یہ جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے، مگر تنہا یہ جملے کا حصہ نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے ساتھ اس کا صلہ ہونا چاہیے۔ اور صلہ اس کا جملہ خبریہ ہوتا ہے کہ جس میں ضمیر موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے۔ جیسے جاء الذی ابوہ عالم، آیا وہ شخص جس کا باپ عالم ہے، جس میں الذی یہ ہے اس میں موصول، اور یہ جملے کا جز ہے، مگر یہ تنہا نہیں بن سکتا ہے، اس کے ساتھ ابوہ عالم ملا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جملے کا جز بنا ہے۔ اب ترکیب دیکھ لیجئے: جاء فعل، الذی اس میں موصول، ابو مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ ہوا، اور صلہ موصول مل کر فاعل جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال کے اندر آپ دیکھیں کہ ابو عالم یہ ہے صلہ الذی کا، اور یہ جملہ خبریہ ہے۔ تو الذی یہ اس میں موصول ہے، یہ جملے کا جز ہے، مگر تنہا نہیں بلکہ ابو عالم جو اس کا صلہ اس کے ساتھ مل کر۔ اب یہاں انہوں نے ایک تمرین دے دی ہے، یعنی اس سبق کو پڑھنا ہے اور اس کی تمرین کرنی ہے ہمیں ترکیب کی شکل میں۔ تو ترکیب بیان کریں: جاء الذی ضربک۔ اب اس کی ہمیں ترکیب کرنی ہے، ہم ایک ترکیب کر دے رہے ہیں نمونے کے طور پر، باقی آپ کوشش کریں۔ تو جاء فعل اور الذی اس میں موصول، ضربک ضرب فعل و ضمیر فاعل، اور کاف مفعول۔ تو فعل فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ بنے گا الذی کا، الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فاعل بنے گا جاء فعل کا، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ جو ہے بقیہ
جو جملے ہیں رأیت الذی ضرباک، مررت بالذین ضربوک، اکرم من اکرمک، قرأت ما کتبت، اس کی ترکیب کرنے کی کوشش کریں۔